مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں طالوت اور جالوت کا ذکر کروں گا کہ لوگ کون تھے. آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں. بنی اسرائیل میں یوں ہوتا تھا کہ ان میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلائے، اور ایک نبی ہوتا تھا جو دین اور قانون شریعت پر رہنمائی کرے. یہی دستور چلتا تھا کہ بادشاہی ابن یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی ابن یعقوب میں ہوتی تھی. حضرت شمبیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے اور ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ منتخب کر دیں. تو آپ نے خدا کے حکم سے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بڑے عالم تھے، لیکن مفلس تھے. بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے. لیکن اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ نہ تو طالوت بادشاہی خاندان سے ہیں اور نہ ہی مالدار ہیں، ان سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں. ہم بادشاہی خاندان سے بھی ہیں اور مالدار بھی. لیکن حضرت شمبیل علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے. جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو ایک کافر بادشاہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور میدان جنگ میں اتر گئے. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو طالوت نے اعلان کیا، جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی شہزادی کا نکاح کر دوں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام، جو ابھی بہت ہی کم سن اور بیماری کی وجہ سے چہرہ زرد تھا اور بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے، روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں. اور دوسرا پتھر پکار کر بولا مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں ہارون کا پتھر ہوں. پھر ایک تیسرے پتھر نے پکار کر کہا کہ داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تین پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو داؤد نے تینوں پتھروں کو اپنے پاس رکھ لیے، اور جب جالوت پر نظر پڑی تو تینوں پتھروں کو جالوت پر پھینکا. کھوپڑی کو چیرتے ہوئے بھیجا باہر نکل گیا اور 30 جالوتیوں کے اور لگے. حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو لا کر طالوت کے قدموں میں ڈال دیا تو طالوت نے اپنی شرط کے مطابق اپنی لڑکی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا. پھر 40 برس کے بعد جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے. اور جب حضرت شمبیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبی بنا دیا. آپ دونوں منصبوں پر فائز ہو گئے. 70 برس تک فائز رہے. آپ سے پہلے کسی کو دونوں منصبوں پر ایک ساتھ دونوں منصب نہیں ملے. یہ آپ کی خصوصیت تھی. آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں منصب پر فائز رہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہیں بناتے اور ان کو فروخت کر کے اس کی رقم سے گزر بسر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی. دوستو، اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے بڑا سے بڑا آدمی بنا دے. بادشاہت کے لیے مالداری ضروری نہیں ہے، بلکہ علم اور طاقت کی ضرورت ہے، جو وہی حضرت طالوت میں تھی. دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل گولڈن ہسٹری کو سبسکرائب کریں. شکریہ.